وہی مومن جو روزے کی حالت میں گناہ سے ڈرتا اور خوف کھاتا تھا، اب کیوں وہ گناہوں میں بے باک ہے؟ کیا اب اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اب گناہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہماری زندگی اسی غفلت پر جیسے ماہ رمضان سے پہلے تھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگی جیسے رمضان میں تھی اسی تقوی پر ہونا چاہیے۔ اور ماہ رمضان نمازوں کا شوق لے کے آیا تھا۔ ہم غور کریں کہ کیا اب رمضان کے بعد نمازوں کا وہی شوق ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ ماہ رمضان میں ہم 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ مزید ایک نماز تراویح بھی ادا کرتے تھے، جس میں 20 رکعات تھی۔ اب ماہ رمضان کے بعد کیا بات ہے کہ 5 فرض نمازوں کی بھی پابندی دشوار ہے، ان کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، بعض تو بالکل ہی نماز سے غافل اور دور ہیں۔ کیا نمازیں صرف رمضان ہی میں فرض ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہم پر نمازیں آخری سانس تک فرض ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیسی پابندی فرمائی ہے۔ حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، مرض میں شدت ہے، وقفے سے غشی کا دورہ ہے۔ جب تک از خود مسجد آ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، اور جب ضعف و نقاہت بڑھ گئی تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے سہارے مسجد نبوی اس طرح تشریف لے آئے کہ دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ در حقیقت نماز کا چھوڑنا اور ترک کرنا بہت بری بات اور بدترین گناہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ اور کفر کے درمیان دیوار نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی نماز کا چھوڑنا مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نماز کے چھوڑنے سے مومن کفر کی سرحد کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض روایات میں نماز چھوڑنے والے کے لیے فقد کفر بریئت منہ الذمہ فقد اشرک اور لا دین لمن لا صلاۃ لہ جیسے شدید الفاظ موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا ایک کافرانہ عمل ہے۔ ایک حدیث پاک میں نماز کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کیا گیا ہے، انما موضع الصلاة من الدین کموضع الرأس من الجسد، نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی نماز کے بغیر دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ الغرض نماز ایک اہم فرض ہے، اور یہ رمضان کے بعد بھی فرض ہے۔ رمضان تو ہمیں اپنی نماز تراویح سے نمازوں کا شیدائی بنانے آیا تھا، اب اگر کوئی ماہ رمضان کے بعد نمازوں میں غفلت اور سستی برت رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے رمضان سے کچھ نہیں پایا ہے، جو انتہائی افسوس